بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلیو وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر اسے حشمت کے متعلق بتا کر کہا وہ اس کے گھر جائے اور اس کو میرے پاس لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد آ کر اس نے بتایا کہ حشمت گھر میں نہیں ہے۔ اس نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ دفتر والے اسے سرکاری کام سے کسی دوسرے شہر بھجوا رہے ہیں اور اس کو 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ یہ سن کر مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ میں جس طرف بھی قدم بڑھاتا تھا راستہ بند ملتا تھا۔ وہ دن بھی ایسے ہی گزر گیا اور مجھے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ بارش اور بھید۔ رات کو آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے اور پھر موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ بارش تقریباً رات بھر وقفوں سے ہوتی رہی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کی بارش نے خاصی تباہی مچائی تھی اور کئی کمزور مکان اس کی زد میں آ کر گر گئے تھے۔ نشیبی علاقے جوڑوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ میں بارش کے پانی سے بچتا بچاتا تھانے پہنچ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ 2 دیہاتی آدمی تھانے میں آئے اور محرر سے بات کرنے لگے۔ محرر نے ان کی بات سنی اور پھر فوراً ہی میرے پاس آ کر بتایا کہ یہ آدمی اطلاع لے کر آئے ہیں کہ کھیتوں سے ذرا ہٹ کر ایک گڑھے میں کسی عورت کی لاش نظر آ رہی ہے۔ لاش کا ایک کندھا اور بازو نظر آ رہا ہے اور باقی جسم زمین کے اندر ہے۔ ان دیہاتیوں کا کہنا تھا کہ لاش کو گڑھا کھود کر دفن کیا گیا تھا، مگر رات کی تیز بارش اوپر کی مٹی بہا کر لے گئی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جگہ کھیتوں کی نسبت ذرا نشیب میں تھی، اس لیے اوپر کی طرف سے بہہ کر آنے والا بارش کا تیز پانی گڑھے کے اوپر کی ناپختہ مٹی کو بہا کر لے گیا تھا۔ میں اسی وقت اپنے عملے کو ساتھ لے کر ان دیہاتیوں کے ساتھ چل پڑا۔ آبادی سے کافی ہٹ کر کھیتوں کا طویل سلسلہ تھا۔ کھیتوں کے ساتھ ساتھ کچھ پھلوں اور سبزیوں کے باغ بھی تھے۔ ایسے ہی ایک باغ سے ذرا ہٹ کر ایک نشیبی جگہ تھی۔ دیہاتی رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اس نشیب میں لے گئے۔ نشیب میں اتر کر انہوں نے گڑھے کی نشاندہی کی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، جس طرح دیہاتیوں نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی صورتحال تھی۔ گڑھے کے اندر مٹی سے ایک انسانی کندھا اور بازو باہر نکلا ہوا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ بازو کسی عورت کا ہے۔ عورت کا نہیں بلکہ نوجوان لڑکی کا۔ گڑھا اگرچہ خاصا گہرا تھا، مگر وہی بات کہ نشیبی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اور قیامت خیز بارش نے لاش کو ننگا کر دیا تھا۔ میں نے ان دونوں دیہاتیوں سے کہا کہ وہ کھیتوں سے اپنا کھدائی کا سامان لے آئیں۔ وہ دونوں اسی وقت بھاگے گئے اور 2 کسیاں اور کھرپے لے آئے۔ میں نے انہیں احتیاط سے لاش کے ارد گرد سے مٹی ہٹانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے پوری لاش کے ارد گرد سے مٹی ہٹا دی۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی جو ٹیڑھی میڑھی پڑی تھی۔ لڑکی کی شکل و صورت اچھی رہی ہوگی، مگر اس وقت خاصی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں نے قریب ہو کر غور سے دیکھا، اس کو گلا دبا کر مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں پھیل گئی تھیں اور ان میں دہشت اور اذیت نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ گلا گھٹنے کی وجہ سے منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور زبان باہر آ گئی تھی۔ اس کے گلے پر دبانے کے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ وہاں جلد کے نیچے خون جم گیا تھا۔ باقی جسم پر کوئی تشدد کا نشان نہ تھا، نہ ہی کوئی ایسے آثار نظر آ رہے تھے جن سے یہ معلوم ہو کہ کسی نے اس کے ساتھ جبر یا زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے کپڑے بالکل درست حالت میں تھے۔ میں نے ان دیہاتیوں سے کہا کہ وہ گاؤں سے نمبردار اور 1-2 معزز آدمیوں کو بلا لائیں اور لاش لے جانے کے لیے ایک چارپائی بھی لے آئیں۔ ان آدمیوں کے جانے کے بعد میں نے لاش کے ارد گرد کی مٹی کو غور سے دیکھا۔ اکثر جائے واردات پر ملنے والی چھوٹی موٹی اشیاء تفتیش میں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں، مگر مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ لاش کی دونوں مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ لاش کچھ سوج گئی تھی، مگر ابھی گلنے سڑنے کا عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ کھیت قریب ہونے کی وجہ سے مٹی نمدار تھی، مگر لاش سے بدبو آنے لگی تھی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قتل ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ یہ 2 یا 3 دن پہلے کی واردات لگتی تھی۔ میں نے اس نشیب میں ادھر ادھر دور تک چل پھر کر زمین کا معائنہ کیا، مگر یہ معائنہ فضول ہی تھا۔ اگر زمین پر کوئی سراغ موجود بھی تھا تو رات کی طوفانی بارش میں بہہ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیہاتی ایک چارپائی اٹھائے آتے نظر آئے۔
ان کے پیچھے پیچھے نمبردار اور 2 دوسرے آدمی آ رہے تھے۔ نمبردار کے آنے پر میں نے کاغذی کارروائی کی اور لاش کو چارپائی پر رکھوا دیا۔ اب اس لاش کی شناخت کا مرحلہ تھا جو بہت ضروری تھا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ یہ مقتولہ کون ہے، اس کے قتل کا باعث معلوم کرنا مشکل تھا۔ میں نے نمبردار اور اس کے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں کے آگے یہ مسئلہ رکھ دیا۔ لاش دریافت کرنے والے دونوں دیہاتیوں سے بھی کہا کہ وہ قریب آ کر غور سے لاش کا چہرہ دیکھیں اور اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ سب نے میرے کہنے پر بڑے غور سے لاش کا چہرہ دیکھا۔ اگرچہ مٹی میں دفن رہنے کی وجہ سے چہرہ کچھ سوج گیا تھا، لیکن اس سے چہرے کے خد و خال اس حد تک نہیں بگڑے تھے کہ پہچانا نہ جاتا۔ باری باری سب نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نمبردار نے دونوں آدمیوں سے کہا کہ چارپائی اٹھا کر گاؤں میں لے چلیں۔ ہم سب لاش کے ساتھ گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر نمبردار نے لاش اپنے گھر کے باہر رکھوا دی اور اعلان کروا دیا کہ لوگ آ کر لاش کی شناخت کریں۔ ذرا سی دیر میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اس ہجوم میں سے بعض عورتوں اور مردوں نے لاش کو پہچان لیا۔ ایک عورت نے میرے پاس آ کر کہا، تھانے دار جی، یہ تو لوہاروں کی لڑکی ہے، اس کا نام نوراں ہے۔ نوراں کا نام سن کر میں ایک دم چونک گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جس نوجوان حمید کو میں نے مقتول عباس کے قتل کے الزام میں مشتبہ بٹھایا ہوا ہے، اس کی بہن کا نام بھی مجھے نوراں بتایا گیا تھا، اور اس کے بھائی حمید نے بتایا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس کپورتھلہ گئی ہوئی ہے اور وہاں سخت بیمار ہے۔ اس کا بڑا بھائی رشید وہاں اس کی خبر لینے گیا ہوا تھا۔ اگر نوراں کپورتھلہ گئی ہوئی تھی تو یہ لاش کس کی تھی؟ میں نے کہا کہ کوئی فوری طور پر جا کر نوراں کی ماں کو بلا کر لے آئے۔ ابھی میں کسی کو بھیجنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک ادھیڑ عمر کی عورت پریشانی کے عالم میں وہاں آ گئی۔ ایک عورت نے بتایا کہ یہ نوراں کی ماں ہے۔ وہ آتے ہی چارپائی پر پڑی لاش پر جھک گئی اور اس کو دیکھنے لگی، پھر ایک ہاتھ لاش کے منہ پر پھیرنے لگی۔ میں غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر وہ سسکنے لگی، پھر جیسے اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ نوراں، اس کے منہ سے ایک دھاڑ کی مانند بیٹی کا نام نکلا اور پھر وہ لاش کے اوپر ہی گر پڑی۔ وہ بڑی بے تابی سے اپنی مردہ بیٹی کا منہ سر چومنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑی کئی اور عورتیں بھی رونے لگیں اور بعض مردوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ خاصا جذباتی منظر تھا۔ میں بھی ایک انسان ہونے کے ناطے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس عورت کے رد عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ لاش نوراں کی ہی ہے۔ بڑی مشکل سے نوراں کی ماں کو لاش سے الگ کیا گیا۔ میں نے لاش ضروری کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور خود تھانے آ گیا۔ پردے اٹھنے لگے۔ تھانے میں بیٹھ کر میں نے سارے واقعات پر غور کیا تو صورتحال واضح ہونے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اپنی بہن نوراں کو حمید نے اکیلے یا دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ رشید بھی اس قتل میں شامل ہے یا نہیں۔ ایک اور بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ حمید نے یہ کیوں کہا تھا کہ ان کی بہن کپورتھلہ گئی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات اس نے قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے کی تھی تو یہ جھوٹ کب تک چلنا تھا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو اس بھید سے پردہ اٹھنا ہی تھا۔ میں جوں ان معاملات پر غور کرتا گیا، میری آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھتے گئے۔ حمید کی گردن پر لگے خراشوں کے نشان یقیناً اس کی بہن نوراں کے ناخنوں کے تھے۔ اب مجھے حمید کی ابتدائی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ اگرچہ بہت کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جو اب بھی ایک سوالیہ نشان کی طرح میرے سامنے تھیں۔ نوراں کو کپورتھلہ بھیجنے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حمید کا بڑا بھائی رشید نوراں کی بیماری کا بہانہ کر کے کپورتھلہ کیا لینے گیا تھا؟ حمید نے یہ کیوں کہا تھا کہ نوراں شدید بیمار ہے؟ اس کے علاوہ جو بات سب سے اہم تھی وہ یہ کہ اس سارے چکر میں عباس کا قتل کسی خانے میں فٹ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اب تک کی تفتیش سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ مقتولہ نوراں کا مقتول عباس سے کسی قسم کا کوئی چکر نہیں تھا۔ اگر نوراں آوارگی یا ناجائز تعلقات کے شبے میں قتل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ اس کے آشنا حشمت کو قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن قتل عباس ہوا تھا۔ یہ بات بھی غور طلب تھی کہ جس جگہ عباس قتل ہوا تھا، مقتولہ نوراں کی لاش اس جگہ سے خاصے فاصلے پر ملی تھی۔ مقتولہ کی لاش کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ دونوں قتل ایک ہی دن ہوئے ہوں گے۔ اس کی تصدیق تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔
ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آئی جس نے مجھے اور زیادہ الجھا دیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ جہاں عباس قتل ہوا اس جگہ پائے جانے والے کھروں میں سے کوئی کھرا حمید کے کھروں سے نہیں ملتا تھا۔ اس کا سیدھا سا مطلب نکلتا تھا کہ دونوں وارداتیں الگ الگ مجرموں نے کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قتل کی ان دو وارداتوں کا آپس میں کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ گھن چکر بن گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بہت سے سوالوں کے جواب حوالات میں بند حمید کے پاس ہیں۔ مجھے حمید پر غصہ آنے لگا۔ وہ مجھے چکر دے رہا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ حوالات سے حمید کو لے آئے۔ کانسٹیبل گیا اور حمید کو لے آیا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا مگر وہ کھڑا ہی رہا۔ آپ نے مجھے کس جرم میں یہاں بند کر رکھا ہے؟ حمید نے ذرا تیز آواز میں مجھ سے کہا۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری بہن نوراں کپور تھلا گئی ہے، بولو ہاں یا نہ؟ ہاں۔ تمہاری گردن پر ناخن تمہارے دوست نے مارے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ذرا متزلزل انداز میں کہا۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا۔ اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ لڑکھڑا کر ایک طرف گر گیا۔ میں نے بڑی تیزی سے اس کے بال اپنی مٹھی میں لے کر 2-3 زوردار جھٹکے دیے اور کہا، اب جھوٹ بولو پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اب بتاؤ تمہاری بہن نوراں کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ وہ زمین پر آ رہا۔ کانسٹیبل دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ میرے اشارے کو سمجھ کر آگے بڑھا اور کرسی اٹھا کر اس کے پایوں کے نیچے اس کا ایک ایک ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کانسٹیبل خاصا بھاری بھرکم تھا۔ اس کے وزن سے کرسی کے پائے اس کے ہاتھ کی الٹی طرف گوشت کے اندر دھسنے لگے اور ہڈیاں کڑکڑانے لگیں۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرانے اور تڑپنے لگا۔ وہ تکلیف کی شدت سے اپنا سر دائیں بائیں بھٹک رہا تھا اور اس کی ٹانگیں اس طرح سے لرز رہی تھیں جیسے جان ٹانگوں کے راستے نکل رہی ہو۔ سچ بولو گے تو یہ کانسٹیبل کرسی سے اٹھے گا، میں نے بے رحم لہجے میں کہا۔ جھوٹ بولو گے تو ایک اور آدمی بلوا کر کرسی پر بٹھا دوں گا۔ تمہاری بہن کی لاش مل گئی ہے، بولو اسے تم نے قتل کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کے منہ سے ایک کربناک آواز نکلی۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ پانی، اس نے بڑی مشکل سے کہا اور پھر نڈھال ہو کر سر ایک طرف پھینک دیا۔ میں نے کانسٹیبل کو ہٹنے کو کہا تو وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ وہ پانی لینے چلا گیا تو میں نے حمید کو دیکھا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ موسم ویسے بھی گرمیوں کا تھا اور پھر تشدد کی وجہ سے اس کے جسم کا ہر مسام پسینہ اگل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ میں تفتیش کے دوران تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار مجبوراً 3rd ڈگری سے کام لینا پڑ جاتا تھا۔ کانسٹیبل پانی لے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ حمید کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دے۔ کانسٹیبل نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور حمید کو بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے حمید کے منہ سے پانی کا گلاس لگا دیا۔ اس نے اتنی بے صبری سے پانی پیا کہ کچھ اس کے کپڑوں پر بھی گر گیا۔ پانی پی کر اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ اس نے درد کی شدت کم کرنے کے لیے دونوں مضروب ہاتھوں کو اپنی بغلوں میں دبا لیا تھا اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مری مری آواز میں اور پانی مانگا۔ پانی بھی پلاؤں گا اور روٹی بھی کھلاؤں گا۔ میں نے میز پر پڑے ہوئے بید کو اٹھا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے کہا، پہلے اقبالی بیان دو، ہر بات سچ سچ بیان کرو۔ وہ کوئی پختہ کار مجرم نہیں تھا جو تشدد برداشت کر لیتا اور اپنے جھوٹے بیان پر اڑا رہتا۔ وہ ایک شریف سا نوجوان تھا جو غیرت کے جوش میں آ کر قتل جیسا بھیانک جرم کر بیٹھا تھا۔ انسانی خون تو بڑے بڑے بے رحم قاتلوں کو بھی ہضم نہیں ہوتا۔ حمید فوراً اقبالی بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی میں نے اس سے بیان لینا شروع نہیں کیا تھا کہ میرا ہندو ASI میرے پاس آیا اور سلیوٹ کر کے مجھے نوراں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ لاش بھی آ گئی ہے۔ میں نے رپورٹ دیکھی۔ اس میں قتل کی تاریخ وہی لکھی جس روز عباس قتل ہوا تھا۔ اس کی موت کی وجہ گلا دبانا لکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے مقتولہ دم گھٹنے سے مر گئی تھی۔ یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کنواری ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مقتولہ صاف کردار کی مالک تھی اور اس کے حشمت یا کسی اور کے ساتھ جسمانی تعلقات نہیں تھے۔
عباس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی طرح اس رپورٹ کے آخر میں بھی ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتولہ کے ناخنوں میں انسانی گوشت کے ریزے پھنسے ہوئے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مٹھی کے اندر سے 3-4 انسانی بال بھی ملے ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ لف ایک چھوٹے لفافے میں یہ بال بھی موجود تھے۔ یہ بال یقیناً حمید کے ہوں گے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ حمید کو ہتھ کڑی لگا دے۔ جب حمید کو ہتھ کڑی لگ گئی تو میں نے اسے باہر لانے کا اشارہ کیا۔ تھانے کے برآمدے میں ایک چارپائی پر نورہ کی لاش پڑی تھی۔ میں حمید کو اس کی بہن کی لاش دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ ابھی ہم لاش سے کچھ دور ہی تھے۔ اپنے اس دوست کو دیکھو گے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں اس سے کہا، جس کے ناخن تمہاری گردن پر لگے تھے۔ میں نے چارپائی پر چادر میں لپٹی اس کی بہن کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے تمہارا دوست؟ وہ چلتے چلتے رک گیا اور خوفزدہ نظروں سے چارپائی کی طرف دیکھنے لگا جہاں اس کی بہن کی لاش چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ جس کانسٹیبل نے اس کی ہتھکڑی پکڑی ہوئی تھی وہ میرے اشارے پر اس کو آگے کھینچنے لگا۔ حمید چل نہیں رہا تھا بلکہ گھسٹ رہا تھا۔ چارپائی کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ یک ٹک پلکیں جھپکائے بغیر چارپائی پر پڑی لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش کے منہ سے چادر ہٹا دی۔ نورہ کا اذیت سے بگڑا ہوا خوفناک چہرہ دیکھ کر حمید کو زبردست جھٹکا سا لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں جیسے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر یک لخت اس کے اندر بڑی ڈرامائی تبدیلی پیدا ہوئی اور اس کے اعصاب تن گئے اور مٹھیاں بھچ گئیں۔ مجھے ایسا نظر آنے لگا جیسے وہ لاش پر ہی جھپٹ پڑے گا۔ بے غیرت! اس کے منہ سے قہر بھری سرگوشی نما آواز نکلی اور اس نے نفرت کی شدت سے اپنی بہن کی لاش کی طرف تھوک دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ انتہائی تیزی سے مڑا، ہتھ کڑی کو زوردار جھٹکا دیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ ہتھ کڑی کی زنجیر کانسٹیبل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور حمید بھاگ اٹھا۔ ایک دم کھلبلی سی مچ گئی اور وہاں کھڑے پولیس کے ملازم اس کے پیچھے بھاگے۔ میں بھی اضطراری طور پر ان کے پیچھے ہی لپکا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ وہ بھاگتا ہوا تھانے سے باہر جانے کی بجائے سیدھا میرے کمرے میں گھس گیا۔ میں اس کی اس وقت کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ بیک وقت 2 طرح کی کیفیات کے درمیان پس رہا تھا۔ ایک طرف ماں جائی بہن کے پیار کی ٹھنڈک تھی تو دوسری طرف اسی بہن سے نفرت کا الو دہک رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو عملے کے لوگ اس طرح گھیرا ڈالے اس کے گرد کھڑے تھے جیسے اس کے اڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ وہ کانسٹیبل جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی کا سرا تھا اپنی خفت مٹانے کے لیے حمید کے بال پکڑ کر جھٹکے دے رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر الگ کیا اور سب کو باہر نکل جانے کو کہا۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے۔ جب سارے باہر چلے گئے تو میں نے حمید کی طرف دیکھا۔ اس کی نفسیاتی حالت اس وقت ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک معصوم بچے نے غصے کے عالم میں اپنا من پسند کھلونا توڑ دیا ہو اور اب پچھتا رہا ہو۔ میں نے اس کی اس وقت کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دلاسا دینے لگا۔ اس کے اندر پہلے ہی بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی مگر وہ صبر کیے ہوئے تھا۔ میرے اس ہمدردانہ رویے کی وجہ سے اس کے صبر و ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں جو بڑھتے بڑھتے ہچکیوں میں بدل گئیں۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا تاکہ اس کے اندر کا غبار نکل جائے۔ یہ غبار اس نے نہ جانے کب سے اپنے سینے کے اندر روک رکھا تھا۔ جب طوفان گزر گیا تو سکون ہو گیا۔ میں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اور باتوں باتوں میں اس کو اقبالی بیان دینے پر آمادہ کر لیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اقبالی بیان سنایا۔ اس دوران وہ بار بار جذباتی ہو جاتا تھا اور میں اسے سنبھالتا تھا۔ اس دوران میں اپنی ضرورت کے مطابق اس سے سوالات بھی پوچھتا رہا۔ اس کا اتنا لمبا بیان میں ذرا اختصار سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بیان کے دوران کہا تھا کہ اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے۔ رشید اور حمید کا باپ لوہاروں کا کام کرتا تھا اور ایک ماہر کاریگر تھا۔ اس نے بچپن میں ہی دونوں لڑکوں کو اپنے ساتھ کام میں لگا لیا تھا۔ ان کی اکلوتی بہن نور بی بی عرف نورہ دونوں بھائیوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ رشید سب سے بڑا تھا، اس کے بعد نورہ تھی اور حمید نورہ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ اس نے ایسا قد کاٹ نکالا تھا کہ نورہ سے بڑا لگتا تھا۔ ان کی آمدنی اچھی خاصی تھی جس کی وجہ سے گھر میں خوشحالی تھی۔ نورہ باپ اور دونوں بھائیوں کی لاڈلی تھی اور اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ جب ان کا باپ مر گیا تو اس کے بعد بھائیوں نے نورہ کو اس کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔
اور اس کے لاڈ اٹھاتے رہے۔ وہ اسے شہر سے کپڑے اور دوسری اشیاء لا کر دیتے تھے۔ اس لاڈ پیار کے ماحول میں نورہ جوان ہوئی تھی۔ وہ کچھ خود سر اور آزاد خیال ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہر بات منوانے کی عادی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح اس کے تعلقات حشمت سے ہو گئے اور دونوں چوری چھپے ملاقاتیں کرنے لگے۔ اگرچہ یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں تھیں، مگر دیہات میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ اسی طرح نورہ اور حشمت کے قصے بھی لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئے اور پھر دبی دبی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ کئی بار دونوں بھائیوں نے نورہ کو مارا پیٹا تھا، مگر وہ ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ رشید اور حمید کو پتہ لگا تھا کہ وہ اکثر راتوں کو جب سب سوئے ہوئے ہیں اٹھ کر باہر نکل جاتی ہے، جہاں ایک خاص جگہ پر حشمت اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بھائیوں نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور اس پر سختی کر دی تاکہ وہ رات کو باہر نہ نکل سکے۔ وقوعے والی رات اچانک حمید کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بہن اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر باہر والا دروازہ دیکھا، کنڈی کھلی ہوئی تھی اور نورہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ حمید کا خون کھولنے لگا اور اس نے فوراً بڑے بھائی کو جگا کر صورتحال بتائی۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ دونوں غیرت کے جوش میں نورہ اور حشمت کے قتل کا ارادہ کر کے نکلے تھے۔ رشید نے کلہاڑی اٹھا لی اور حمید نے ایک نوکدار سلاخ لے لی۔ وہ کھیتوں سے ہو کر آگے نکلے تو پھلوں کے باغ کے نزدیک پہنچ گئے۔ چاندنی رات میں درختوں کے بیچ نورہ اور حشمت صاف نظر آ رہے تھے۔ غالباً انہوں نے بھی حمید اور رشید کو آتے دیکھ لیا تھا۔ دونوں بھائیوں کو آتے دیکھ کر حشمت خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ رشید نے حشمت کو بھاگتے دیکھا تو کلہاڑی لے کر اس کے پیچھے بھاگا۔ حشمت خاصا دور نکل گیا تھا۔ امید نہیں تھی کہ رشید اس کو پکڑ لے گا۔ ادھر حمید شکار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر تل ملا کر بہن کی طرف بڑھا۔ اس نے او دیکھا نہ تاؤ، سلاخ پھینک کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی اور پوری قوت سے دبانے لگا۔ نورہ نے بہت ہاتھ پیر مارے اور اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حمید کے سر پر خون سوار تھا اور وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے گردن نہ چھوڑی۔ نورہ نے اس کی گردن پر ناخن گاڑ کر اس کی کھال ادھیڑ دی، اس کے بال کھینچے، مگر حمید نے گرفت ڈھیلی نہ کی۔ پھر نورہ کی مزاحمت دم توڑنے لگی اور آخر اس نے حمید کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اتنی دیر میں رشید واپس آ گیا۔ وہ حشمت کو پکڑنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے نورہ کی لاش دیکھی تو پریشان ہو گیا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ دونوں نے صلاح مشورے کے بعد باغ کے قریب واقع نشیب میں ایک گہرا گڑھا کھود کر لاش اس میں دبا دی اور اوپر مٹی ڈال کر اچھی طرح برابر کر دی۔ اس کے بعد وہ گھر آ گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو بھی جگا لیا اور اسے بتایا کہ وہ کیا کر آئے ہیں۔ ماں نے یہ سنا تو رونے لگی۔ دونوں بھائیوں نے اسے ڈرایا کہ بیٹی تو مر گئی ہے اور اب وہ اگر رونا دھونا مچائے گی تو بیٹوں سے بھی جائے گی، دونوں پھانسی چڑھ جائیں گے۔ ماں نے جب دونوں جوان بیٹوں کی موت کے متعلق سوچا تو اپنے آنسو اور اپنے بین سینے کے اندر دبا لیے۔ دونوں بھائیوں نے یہ طے کیا کہ محلے داروں میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ نورہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ ماں کو بھی انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی کہ سب کو یہی بتائے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے حمید سے پوچھا، اپنی بہن کو تم لوگوں نے مار کر دفن کر دیا تھا اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ کپور تھلا اپنی خالہ کے ہاں گئی ہے، اس کے بعد یہ کیوں مشہور کیا کہ نورہ وہاں بیمار ہو گئی ہے اور رشید اس کی خبر لینے گیا ہے؟ اس کے جواب میں اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے مجھے احساس ہوا کہ وہ جرم تو کر بیٹھے تھے، اب مختلف طریقوں سے اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے وہ نورہ کی شدید بیماری کی افواہ اڑائیں گے اور پھر رشید اس کی خبر گیری کے بہانے کپور تھلا جائے گا اور 2-3 دن وہاں رہ کر اطلاع بھجوائے گا کہ نورہ بیماری کی وجہ سے مر گئی ہے اور اسے کپور تھلا میں ہی دفن کر دیا گیا ہے۔ حمید نے یہ بھی بتایا کہ جب ہندو ASI انہیں تھانے لے جانے آیا تھا تو اس وقت رشید بھی حمید کے ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے ASI شنکر کو رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ تھانے جا کر یہ کہہ دے کہ رشید کپور تھلا گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کا بیان لکھ کر اس کے دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد میں نے مزید ثبوت کے لیے نورہ کی مٹھی سے ملنے والے بالوں اور ناخنوں سے ملنے والے گوشت کے ریزوں کا تجزیہ کرانا تھا کہ یہ بال اور ناخنوں میں پھنسا ہوا گوشت حمید کے ہی ہیں۔
ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک پولیس پارٹی تشکیل دی اور اسے ASI کی قیادت میں کپورتھلا رشید کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے حمید سے وہاں کا ایڈریس لے لیا تھا۔ اگلے روز رشید کو بھی گرفتار کر کے تھانے میں لایا گیا۔ میں نے اس کا بیان بھی لے لیا۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، مگر جب میں نے اسے حمید کا بیان دکھایا اور یہ بتایا کہ نورہ کے قتل کا پول کھل چکا ہے تو وہ بیان دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے بھی حمید کے بیان کی تصدیق کر دی۔ میں نے اپنے ASI کو ٹریننگ دینے کے لیے یہ مقدمہ اس سے تیار کروایا اور ساری کارروائیاں اس کے سپرد کر دیں۔ ہم نے یہ مقدمہ تیار کر کے عدالت میں سماعت کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے مقتول عباس کے قتل کی تفتیش شروع کی تھی اور بیچ میں نورہ کے قتل کا کیس کود پڑا تھا۔ میں لا علمی اور نادانستگی میں اس قتل کا سراغ لگا بیٹھا تھا۔ اب ایک بار پھر میں وہیں کھڑا تھا جہاں سے چلا تھا۔ عباس کے قتل کی تفتیش میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک دشوار اور پیچیدہ تفتیش کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ عباس کے قاتل کو پکڑنے کا چیلنج میں نے قبول تو کر لیا تھا، لیکن میرے پاس ایسا کوئی سراغ نہ تھا جس کی مدد سے میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھاتا۔ میں عباس کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے سراغ لگاتا ہوا جن راستوں پر اپنی تفتیش کو آگے بڑھاتا جا رہا تھا، وہ تمام راستے نورہ کی قبر تک جا کے ختم ہو گئے تھے۔ نادانستگی میں ایک اور ہی قتل کا سراغ لگا بیٹھا تھا۔ نورہ کے قتل کا مقدمہ ابھی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ 2-3 پیشیاں ہو چکی تھیں۔ نورہ کے بھائیوں رشید اور حمید نے ایک بڑا ہی قابل ہندو وکیل کھڑا کیا تھا۔ اس کا پورا نام مجھے بھول گیا ہے، صرف ورما یاد رہ گیا ہے۔ ورما بڑا محنتی اور کام کے سلسلے میں ایماندار وکیل تھا۔ وہ پوری تیاری کر کے عدالت میں آتا تھا اور اس کی جرح بڑی سخت ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے موکلوں کو بچانے یا کم سے کم سزا دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نکتہ نکال لیا کرتا تھا۔ میں نے یہ کیس اپنے نالائق ہندو ASI شنکر کے سپرد کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نے رشید اور حمید سے رشوت لینے کے چکر میں بڑی سختی سے سرزنش کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آئندہ اس کی رشوت خوری یا کسی قسم کی بددیانتی کی رپورٹ ملی تو اس کے خلاف اوپر تک رپورٹ بھجواؤں گا۔ شنکر نے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میرے کہنے کے مطابق شنکر پوری تیاری کر کے عدالت جاتا تھا۔ ویسے بھی میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کیا تھا اور کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا تھا۔ میں ان دنوں صرف عباس کے قتل کا سراغ لگانے کے لیے اپنا دماغ کھپا رہا تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا عباس کے قتل کی فائل دیکھ رہا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک نوجوان مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ اپنا نام حشمت بتاتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ حشمت وہی نوجوان ہے جس کا مقتولہ نورہ کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا اور وہ قتل والی رات رشید اور حمید کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ اپنے دفتر کے سرکاری کام سے کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو بلوا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک لمبا تڑنگا صحت مند نوجوان اندر آیا اور اس نے جھک کر مجھے سلام کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبرو اور مردانہ وجاہت سے بھرپور نوجوان تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے چاہا جائے۔ پھر مجھے نورہ یاد آ گئی جو محاورتاً ہی نہیں حقیقتاً حشمت پر مر مٹی تھی۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے والا یہ عاشق نامراد اسے کڑے وقت میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کا صحت مند جسم اور قد و قامت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ بھاگنے کی بجائے نورہ کے بھائیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تو اکیلا ہی دونوں پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ مجھے اچانک اس پر غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں مر گیا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ تم نورہ کو چھوڑ کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا کر کہا۔ صرف تمہاری بزدلی کی وجہ سے وہ ماری گئی۔ میں نے غصے سے کہا اگر تم مردوں کی طرح مقابلہ کرتے تو اپنی جان کے ساتھ ساتھ نورہ کی جان بھی بچا سکتے تھے۔ وہ میری طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور پھر آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے اور پھر اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اتنا خوبصورت جوان مرد کمزور عورتوں کی طرح آنسو بہاتا ہوا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں یوں اسے حیرت سے دیکھنے لگا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ مجھے وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔
میں بہت بوزدل انسان ہوں، حشمت نے اپنے آپ پر قابو پا کر کہا۔ اتنا صحت مند ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کا نام سن کر یا کسی کو لڑتے دیکھ کر ہی میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ اپنی اسی بزدلی کی وجہ سے میں نورا کو موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نورا کے قابل نہیں تھا، بلکہ میں اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اس زندگی سے موت اچھی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہی سوچ کر محض اپنی دلچسپی کی خاطر میں نے اسے کریدنا شروع کیا تو اس نے اپنا آپ پوری طرح کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میری اس کے ساتھ بڑی طویل باتیں ہوئی تھیں، میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حشمت ابھی 3-4 سال کا تھا کہ اس کی ماں مر گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلی ماں روایتی ستیلی ماؤں جیسی نکلی اور اس نے حشمت کو وہ پیار اور توجہ نہ دی جس کی اسے ضرورت تھی۔ دوسری طرف اس کا باپ نئی نویلی بیوی کے ساتھ مست اور مگن ہو گیا۔ جب ستیلی ماں کے اپنے بچے ہو گئے تو اس نے بات بے بات حشمت کو مارنا پیٹنا اور ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیا۔ باپ کا رویہ بھی بیگانوں جیسا ہی تھا۔ ان حالات میں حشمت پلا بڑھا تھا۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ اس کے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہر وقت ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ ان حالات میں وہ جوان ہوا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بڑا صحت مند اور خوبصورت جوان نکلا تھا، لیکن نفسیاتی طور پر بڑی ہی کمزور شخصیت رکھتا تھا۔ اس کے متعلق صحیح رائے تو کوئی ماہر نفسیات ہی دے سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شیر جیسے جسم میں گیدڑ جیسا دل رکھتا تھا۔ اس زندگی سے موت اچھی۔ میں نے اس کا تفصیلی بیان لکھا اور اس کے دستخط کروا لیے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے گواہی کے لیے تیار کیا۔ اس کی حیثیت موقع کے گواہ کی سی تھی اور اس کی گواہی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے شنکر سے کہا کہ اگلی پیشی پر وہ حشمت کو بھی پیش کر دے۔ بہرحال کیس چلتا رہا۔ کیس مضبوط تھا، مگر ہندو وکیل ورما نے بڑی مہارت اس کا رخ موڑ کر فوری اشتعال ثابت کر دیا۔ عدالت نے جلدی ہی فیصلہ سنا دیا۔ حمید نے اپنی بہن نورا کا گلا دبا کر قتل کیا تھا، اس لیے اسے 7 سال اور بڑے بھائی رشید کو اعانت جرم اور اس پر پردہ ڈالنے کے جرم میں 4 سال قید کی سزا دی گئی۔ ورما کے کہنے پر انہوں نے اس سزا کے خلاف اپیل کر دی۔ ان کی اپیل منظور ہوئی اور سزا کم ہو کر بالترتیب 5 سال اور 2 سال رہ گئی۔ جس دن عدالت سے اس کیس کا فیصلہ ہوا اس سے اگلے دن حشمت میرے پاس تھانے آ گیا۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، وہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ آپ تو کہتے تھے ان کو پھانسی ہوگی، اس نے پریشانی سے کہا۔ مگر وہ دونوں زندہ بچ گئے ہیں۔ وہ جب رہا ہو کر آئیں گے تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے یہ کہہ کر گواہی دینے کے لیے تیار کیا تھا کہ اس کی گواہی سے رشید اور حمید کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی اور اس طرح وہ ان سے نورا کے قتل کا انتقام لے سکتا ہے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی کہ وہ بالکل نہ گھبرائے۔ وہ رہا ہو کر آئیں گے تو میں ان کو سختی سے وارننگ دوں گا اور نیک چلنی کی ضمانت لوں گا۔ میں اسے خاصی دیر تک سمجھاتا رہا، مگر مجھے لگتا تھا کہ میری کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑی۔ پھر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ میں نے غور سے سنا۔ میں تمہارا مجرم ہوں نورا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں تمہارا انتقام بھی نہیں لے سکا۔ وہ دونوں بچ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ پھر وہ کچھ سوچنے لگا اور یوں سر ہلانے لگا جیسے کسی مسئلے پر غور کر رہا ہو۔ پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا اور بڑبڑایا، یہ ٹھیک ہے، ہاں سارے مسئلے کا حل یہی ہے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے تھانے سے نکل گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ نہیں رکا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کا دماغ نہ چل جائے۔ وہ پیار کا بھوکا تھا اور زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے پیار دیا تھا، وہ بھی قتل ہو گئی۔ اس کا حشمت کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ تھانے کے صحن میں جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں اسے آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ اگلے دن تھانے میں یہ المناک اطلاع آئی کہ رات حشمت نے چھت کے شہتیر میں پھندا باندھ کر خودکشی کر لی ہے۔ میں خود موقع پر گیا۔ یہ کڑیوں والی چھت تھی جس کے درمیان میں ایک بڑا شہتیر لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 4 روپے کی ادوائن کا پھندا پڑا ہوا تھا اور پھندے سے حشمت کی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی گردن کھنچ کر لمبی ہو گئی تھی اور آنکھیں حلقوں سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ مجھے اس نوجوان کی حرام موت کا بڑا افسوس ہوا۔ اصل میں اس کی موت کے ذمہ دار اس کا باپ اور سوتیلی ماں تھے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ جب میرا عملہ حشمت کی لاش لے کر جا رہا تھا تو میرے دماغ میں اس کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے کہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ حشمت کی المناک موت کے ساتھ عشق و محبت کا یہ خونی ڈرامہ ختم ہو گیا۔ گرہیں کھلنے لگیں۔ دوسری طرف عباس کے قتل کو 20-22 دن گزر گئے تھے۔ عباس کا قتل میرے لیے معمہ بن گیا تھا جو کسی طرح حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈی ایس پی ایک ہندو تھا جس کا نام جگدیش تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بڑا متعصب ہے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ وہ عباس کے کیس کے متعلق پوچھتا رہتا تھا کہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ اب اتنے دن گزر جانے کے بعد اس نے میری جان کو آ جانا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری مدد کرے اور اپنے جان لیوا کو ایک بت پرست کے سامنے ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے۔ یہ دعا مانگ کر میں مطمئن سا ہو گیا کہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اگلے دن میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا جب قصبے کا نمبردار آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک جوان عمر آدمی تھا۔ نمبردار نے جب اس آدمی کا تعارف کرایا تو میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا نام شکور ہے، نمبردار نے کہا، اور یہ مقتول عباس کا دوست ہے، یہی اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو بٹھا لیا۔ وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے نمبردار کو باہر بیٹھنے کو کہا تو وہ سلام کر کے باہر چلا گیا۔ میں نے شکور کے ساتھ 2-4 باتیں ویسے ہی کیں تاکہ اس کی جھجک ختم ہو جائے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ اس کا دوست عباس قتل ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ اسے ابھی نمبردار سے یہ خبر ملی ہے۔ شکور نے یہ بتا کے مجھے حیران کر دیا کہ وہ عباس کا دوست نہیں ہے بلکہ عباس کے دوست کا ملازم ہے اور وہ اس کے حکم پر عباس کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ تم کس کے ملازم ہو؟ میں نے شکور سے پوچھا۔ میں دراب صاحب کا ملازم ہوں، شکور نے بتایا۔ ان کی شہر میں بہت بڑی حویلی ہے۔ میں نے شکور سے عباس اور دراب کے متعلق بہت سے سوال پوچھے۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ دراب خاندانی امیر تھا اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی تمام جائیداد کا اکیلا وارث تھا۔ عباس درمیانے سے خاندان کا تھا اور دراب سے اس کی دوستی اتنی پکی تھی کہ وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے شہر میں عباس کا لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا جس میں عباس کے ہاتھوں مخالفوں کا ایک آدمی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ تھانے نہیں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ عباس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دراب نے عباس کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کسی جگہ روپوش ہو جائے۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ اسے اطلاع کر دے گا۔ اس مشورے کے بعد عباس اسی گاؤں میں آ کر رہنے لگا۔